نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ عزیز طلباء، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ جل وعلا کہ وہ عظیم پیغمبر ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے تمام انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا، یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اگر آپ کی تشریف آوری مقصود نہ ہوتی یا مولا تعالیٰ جل وعلا کو منظور نہ ہوتی تو پھر کسی اور کے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ خود مولا تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرنا تھا۔ تو رب ہونا کس پر ظاہر ہوتا؟ کوئی ہوتا ہی نہیں۔ تو پھر ساروں کو وجود جو ملا تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود مسعود کی وجہ سے ملا۔ پھر انبیاء مرسلین کا سلسلہ رہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اس کے بعد ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی۔ باقی سب امتوں کے لیے اپنے اپنے نبیوں کی زندگی ایک رول ماڈل تھی، نمونہ تھی، زندگی گزارنے کا ایک راستہ تھی۔ اور اب قیامت تک چونکہ کسی اور نبی کا یا رسول کا آنے کا سوال ہی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسول ہیں، لہٰذا آپ کی مبارک ذات کے حوالے سے رب تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ الاحزاب ہے، اور اس میں یہ مشہور زمانہ آیت مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے البتہ تحقیق تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین جو طریقہ ہے یا جو راستہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے۔ رسول کا لفظ قرآن پاک میں جدھر بھی آیا ہے یا تو وہ کسی شکست میں آیا ہے، کسی بات کے تناظر میں آیا ہے، سیاق اور سباق بتاتے ہیں کہ یہاں کس رسول کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے، فرعون کا درمیان میں ذکر آیا ہے، تو وہاں اگر رسول کا لفظ آئے گا تو ظاہر ہے وہاں تو پھر رسول سے مراد کون ہوں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے بات آئی ہے جی کہ جی وہ جو ناکہ تھی، اونٹنی تھی، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں کافروں نے، آپ کی جو انکار کرنے والے تھے، وہاں اگر رسول کا لفظ آیا سورہ الشمس میں تو پھر وہاں رسول سے مراد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ وہاں کون سے ہیں؟ حضرت بول دیں صالح علیہ السلام۔ تو اسی طرح اگر کسی واقعے کے حوالے سے اگلے پچھلی عبارت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے، اور اگر ایسا معاملہ نہ ہو اور بالکل سمپل رسول کا لفظ استعمال ہو قرآن پاک میں، پھر اس سے مراد ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے، ایک بات۔ دوسرا، رسول تعداد میں کم ہے، انبیاء کی تعداد 1,24,000 کم و بیش، کتنی؟ کم و بیش ضرور کہنا ہے۔ کم و بیش کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں کنفرم نہیں تعداد پتہ، 1,24,000 کنفرم نہیں، ممکن ہے اس سے کچھ کم ہو، ممکن ہے اس سے کچھ زیادہ ہو۔ اگر کم ہو اور ہم کچھ ان لوگوں کو بھی رسول مان لیں جو نہیں ہے یا نبی، وہ بھی غلط ہے، اور اگر زیادہ ہیں تو ہم 1,24,000 کو مان لیں اور جو اوپر والے ہیں ان کو نہ مانیں تو بھی مسئلہ بنے گا۔ اس لیے علماء نے احتیاط کے طور پہ کم و بیش، ایک روایت میں 2,24,000 کم و بیش بھی بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ زیادہ مشہور ہے 1,24,000 کم و بیش ہی ہے۔ ان میں ہر رسول کا یا نبی کا جو کلمہ ہے اس کے کلمے میں جو اس کی امت پڑھتی ہے، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نوح علیہ السلام کی بات آئی، جیسے ادھر بھی ذکر آئے گا
تو وہاں لا الہ الا اللہ جو ان کے 80 یا 85 یا 83 بندے تھے ماننے والے، وہ کیا کلمہ پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ، جسے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مشہور کلمہ ہے آپ کا لا الہ الا اللہ موسیٰ، شاباش، کلیم اللہ، باقی بھی بول دیتا کہ سب کو پتہ چل جائے۔ استاد صاحب تو ماشاءاللہ استاد ہے۔ اچھا، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، آپ اللہ کی روح بھی ہیں، کلمۃ اللہ بھی ہیں، وجیہ بھی ہیں، مسیح بھی ہیں، اور بھی آپ کے بہت سے القاب ہیں۔ تو قصہ مختصر علی ھذا القیاس، اسی پر آپ باقی ساروں کو بھی لے جائیں۔ کسی نبی کے کلمے میں رسول کا لفظ نہیں آیا، لیکن جب آپ کے اور میرے آقا علیہ السلام کی بات آئی تو پھر کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے۔ اب ہر امتی کے لیے یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کبھی کبھی یہ کلمہ پڑھتے تھے جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اور کبھی آپ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ انی کا معنی ہے میں، بے شک میں۔ اب کوئی امتی جو برابری کا معاذ اللہ دعویٰ کرے وہ ذرا انی پڑھ کے دکھائے۔ انی پڑھنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تو آپ ویسے نبیوں کے سردار اور خاتم النبیین ٹھہرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلمے میں رسول کا لفظ صرف ادھر ہی آیا ہے، باقی کسی نبی پاک کے کلمے میں نہیں آیا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کو نبوت ملی، رسول کو رسالت ملی، جس کو جو ولی کو ولایت ملی، دنیا میں جس کو جو مقام بھی ملا وہ اس کے وجود کے بعد ملا، اور وجود حضور علیہ السلام کے ذریعے ملا۔ لہذا باقی ساری نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے عطا فرمائی ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ رسولوں کی تعداد کم ہے، رسولوں کی تعداد ہے 300، بتائیں یہ کتنی ہے؟ تھوڑا سا فکر اوپر ہے، 300، اونچے بتاؤ، کس نے بتایا؟ ٹھیک بتایا، اونچے بتاؤ، 313، ٹھیک ہے۔ 313 رسول ہیں، 312 پہلے اور 313 آپ کے اور میرے آقا علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو اب رب تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں فرمایا کہ آپ زندگی ایسے آپ نے گزارنی ہے جیسے میرے حبیب علیہ السلام تمہارے سامنے زندگی گزار کے گئے ہیں۔ تو اب باقی کسی نبی کی زندگی مبارک کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ پورے طور پہ ہمیں محفوظ نہیں ملتی، اس کی تفصیلات نہیں ملتی، لیکن آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک کو رب تعالیٰ نے اس قدر محفوظ فرمایا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے کے واقعات بھی بالکل ترتیب کے ساتھ، اور خود آپ کی زندگی مبارک جو ڈائری شروع ہوتی ہے اس سے لے کر آخری لمحے تک سب یہ کتاب موجود ہے۔ سیرت کی کتاب میں کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز ہوتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک سمجھنے کے لیے ضروری ہے، سمجھنے کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنا، عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سامنے ہو، ورنہ تو قرآن پاک میں ایک آیت پڑھتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب آپ اور میں جانتے نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہمیں عرفان ہی نہیں ہے، پہچان ہی نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو درمیان سے نکالا جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ کون ہمارا رب اور ہم کون؟ تو یہ آپ نے بتایا، اس لیے آپ کی زندگی مبارک کو بالکل ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ایک قرآن ہے یہ خاموش، اور ایک ہے بولتا، بولتے ہوئے قرآن آپ ہیں اور خاموش قرآن یہ ہے۔ اس قرآن پاک کی ہر آیت میں عمل کرنا ہے جتنا ممکن ہو، ٹھیک، لیکن وہ عمل تبھی ممکن ہوگا جب آقا علیہ السلام کا عمل مبارک ہمارے سامنے ہوگا، ورنہ ہماری تو کیا خود اہل عرب کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ تو اس لیے علماء نے جہاں قرآن پاک کی تفسیریں کی ہیں وہیں قرآن نبی پاک علیہ السلام کی زندگی مبارک کو بھی کتابوں میں محفوظ کیا ہے۔ تو آج ہم سیرت کی کتاب شریف کا دوسرا سبق پڑھ رہے ہیں۔ سیرت کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں مجھے سورہ طٰہٰ میں یہ لفظ ملا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ جب وہ چل رہا تھا تو وہاں پہ وہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا تھا نا، ایک
ڈنڈا، جس کی بہت ساری اس کے اندر عجائبات ہیں ایسی. وہ آپ نے ایسے پھینکا تو ایک سانپ بن گیا بڑا، خیت تسعى، بھاگتا ہوا. تو جب سارا اپنا کام کر چکا تو دوبارہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اسے پکڑنے سے پہلے تھوڑا سا جھج کے یہ سانپ ہے. تو رب تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا کہ لا تخاف، آپ ڈریے نہیں، آپ اسے پکڑ لیجیے. جیسے ہی پکڑا نا تو پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے سیرت الاولی، وہ اپنی پہلی حالت پہ آ گیا. تو سیرت کا کیا معنی ہوا؟ حالت، کیفیت، شکل، صورت، شیپ. ٹھیک. ویسے صورت اور سیرت میں فرق یہ ہے کہ یہ جو آپ کو میں نظر آ رہا ہوں اور مجھے آپ نظر آ رہے ہیں، یہ ہے ہماری صورت، اور ایک ہے ہمارا اندر کا کردار، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیرت. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آنکھیں ہیں، یہ آپ کو دیکھ رہی ہیں، آپ کی آنکھیں ادھر دیکھ رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں بصارت. اور ایک ہے آپ کے دل کی آنکھ. دل کی آنکھ مطلب سمجھ. یہ آنکھ بعض اوقات کھلی ہوتی ہے اور بکری مری ہوتی ہے، اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا. بصارت تو ہوتی ہے لیکن بصیرت اندر. اسی طرح یہ پیچھے نظر ہوتی ہے. اگر یہاں اللہ نہ کرے ختم ہو جائے تو یہ آنکھیں کھلی بھی رہے تو نبینوں کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، انہوں نے کوئی نظر آتا ہے. تو بصارت اور بصیرت، بصارت یہ ہے جو ان آنکھوں سے ہے، اور بصیرت وہ ہے جو آپ کی عقل اور سوچ. ٹھیک، دانش اور بینش، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب سیرت کے حوالے سے پہلے مختصر انہوں نے ایک وہ ریکیپ جسے آپ کہتے ہیں نا، خاکہ سا کھینچا. یہ بزرگ ہیں علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی ہے سیرت رسول عربی. ٹھیک ہے. عرب میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی بحیثیت رسول اور بحیثیت نبی. تو تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ کر کے کہ پیچھے کس قسم کے حالات آئے، ایک سبق آپ نے پڑھ لیا تو دوسرا سبق چل رہا ہے کہ عرب کی تاریخ پر ایک طائرانہ، یعنی اڑتی ہوئی بس تھوڑا سا ہلکا سا ایک نگاہ. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا اور اس سے پہلے جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ کے 3 بیٹے کشتی پر آپ کے ساتھ سوار تھے، اور اس کے علاوہ باقی ہر جو جانور ہے اس کا بھی ایک ایک جوڑا آپ نے اس کشتی پہ سوار کیا. 2-3 اس کی وہ تھی بلڈنگ. ٹھیک ہے. تو بعد میں 6 مہینے تک وہ رہا طوفان، اور طوفان ختم ہونے کے بعد جودی پہاڑ ہے، قرآن پاک میں ہے کہ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، ہم نے اس کشتی کو جودی پہاڑ پہ ٹھہراؤ دیا. جب پانی اترا نا تو ظاہر پہاڑ ذرا اونچا ہوتا ہے تو وہاں پانی جلدی اتر آتا ہے. ادھر وہ رکی اور سارے اترے، اور بعد میں پانی اترتے ختم ہو گیا. تو جو لوگ اس کشتی پہ سوار تھے وہی بچے، ظاہر ہے باہر باقی تو کوئی بچا نہیں. تو 80 کے قریب آپ کے ماننے والے مرد عورت بھی تھے، لیکن وہ بھی زندہ تو رہے لیکن ان کی آگے اولاد نہیں ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ کو بس منظور ایسے ہی تھا کہ وہ اس 6 مہینے کی اس دہشت اور اس طوفان کی ہیبت ان پر ایسی طاری ہوئی کہ دوبارہ ان کی پھر وہ کیفیت بنی ہی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے جو 3 بیٹے ساتھ تھے، ایک ڈوب گیا تھا، ایماندار نہیں تھا. جو 3 تھے انہی کی آگے ساری ہم اولاد ہیں. ایک کا نام سام تھا، ایک کا نام الحمد والی جو ہے خام تھا، اور تیسرے کا نام بھی یافث. ٹھیک ہے. یہ 3 بیٹے، انہی کے آگے پھر ساری اولاد چلی ہے. اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ پہلے ہم کس کی اولاد ہیں؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی، اور طوفان نوح کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کی. تو گویا نوح علیہ السلام پرانے انبیاء میں سے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، اور 3 ایک نبی اور ہیں. یہ بہت پرانے. یہ 7 4 جو میں نے گنوائے اور 3 اور،
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں. باقی جتنے بھی نبی یا رسول آئے سارے ہی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے. ٹھیک ہے, تو ان کا لقب ابو الانبیاء بھی پھر اس لحاظ سے بولا جاتا ہے. خیر, پہلے ان کا بیان آیا حضرت نوح علیہ السلام کا, پھر ان کے آگے چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بات پہنچی, پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مشہور جو بیٹے ہیں, ویسے تو آپ کے 12 بیٹے بتائے جاتے ہیں, دو مشہور بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. سبحان اللہ. حضرت اسحاق کی آگے بہت اولاد ہوئی اور ان میں 4000 نبی آئے بنی اسرائیل میں. اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کا نام ہے, مشہور نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. اصل نام کیا تھا؟ اسرائیل. ٹھیک ہے, تو بنی کا معنی ہوتا ہے اولاد. بنی اسرائیل کس کی اولاد؟ اسرائیل کی اولاد. اور دوسری طرف بنی اسماعیل تو کس کی اولاد؟ اور تیسری طرف بنی آدم تو کس کی اولاد؟ آدم علیہ السلام کی اولاد. تو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے 4000 نبی یکے بعد دیگرے آتے رہے, کئی اکٹھے بھی آتے رہے کیونکہ مخصوص علاقوں کے لیے بھی تھے. اس طرح سے کوئی نبی نہیں آیا. حضرت اسماعیل تو تھے, اس کے بعد بالکل جب نبوت کا سلسلہ اینڈ ہونے لگا اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ میں ادھر سے ایک ہی بھیجوں گا اور ایسا بھیجوں گا کہ جو سب کی وجہ ہوگی اور جو سب کے سردار ہوں گے, تو وہ تھے ہمارے آقا علیہ السلام. اب یہودیوں کو, عیسائیوں کو اپنی کتابوں کی روشنی میں یہ معلوم تھا کہ آخری نبی آئیں گے, عرب میں آئیں گے, اس کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئیں گے, وہ سب کے سردار ہوں گے, ان کی یہ نشانیاں ہوں گی, ان کی یہ مشہور صحابہ ہوں گے. بیٹھ جا رہا ہوں وضو کے بچے. تو اب یہودیوں نے وہ ساری نشانیاں دیکھ لی, لیکن مسئلہ کیا ہوا, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبوت کا خاندان ہمارا ہے, یہ پھر آپ نے کٹ کرنا ہے. خاندان نبوت کا ہمارا مشہور ہے, ہمیں سارے جہان میں ایک مقام دیا گیا ہے نبوت کی وجہ سے, تو آخری بھی ہمارے درمیان آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, جس کو چاہے عطا کرے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ جل وعلا کو یہ منظور تھا کہ آخری وہ بنی اسماعیل سے ہو, بنی اسرائیل سے نہ ہو. ادھر سے آگے اب ان کو حسد ہو گیا, اب ان کو اور تو کچھ کر نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو شان میرے آقا علیہ السلام کو دی ہے, کل پرسوں میں ایک آیت پڑھ رہا تھا 18ویں پارے میں کل, جس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا 17ویں پارے میں فرمایا کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ. فرمایا کہ جو یہ گمان کرتا ہے نا کہ اللہ اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافروں کے مقابلے میں امداد نہیں فرمائے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تو اس کو چاہیے کہ وہ آسمان پہ ایک رسی لٹکائے کسی چیز سے باندھ کے اور خود پھانسی لے لے اور پھر مر جائے اور پھر دیکھے کہ اس کی کوئی اندر کی جلن کوئی کم ہوئی ہے کہ نہیں. مطلب یہ کہ میں نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ادھر بھی دینا ہے ادھر بھی دینا ہے, تو کوئی ان سے جلتا ہے تو جلے, مرے, کٹے, بھنے, لیکن میں نے تو ان کی امداد کرنی ہے, لہذا تمہاری بچت اسی میں ہے کہ تم ان کے ساتھ لگ جاؤ, ان کی پیروی کرو اور کچھ نہیں. لیکن ان کو خدا نے نہیں توفیق دی, اب وہ حسد کی آگ میں جل گئے. انہوں نے کیا کہا, جی یہ نبی ہے ہی نہیں. کبھی انہوں نے کون سا بہانہ بنایا, کبھی کون سا جو پچھلے کافر بناتے تھے وہ بھی بنائے, کچھ نئے بھی نکال گئے. لیکن کیا ہوتا گیا, ان کو یہ تھا. ایک دن انہوں نے یہ کہا جب آقا علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے بچپن میں وصال کر گئے, ظاہر ہے کئی نبیوں کے نوجوان جیسے کہ میں نے بتایا ہے بیٹے وہ نبی بنے ہیں, تو اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی نرینہ اولاد بڑی ہوتی, ظاہر اس نے نبی تو بننا نہیں تھا کہ نبی تو آپ آخری ہیں, تو پھر وہ نہ بنتے, ظاہر ہے نہ بنتے. جب نہ بنتے تو پھر دوسرے نبیوں کا وہ اپر ہینڈ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت ہی نہیں دی کہ وہ موقع ہی آئے نبی ہونے کا اعلان کرنا وغیرہ. لہذا
وہ بچپن میں چلے گئے. جب وہ دوسرے صاحبزادے وصال کرتے ہیں تو ایک کافر کہتا ہے جس کا نام تھا عاص بن وائل. عاص بن وائل کہتا ہے کہ جی بس اب ان کا دین ختم ہو جائے گا, کیونکہ یہ قریب ہیں بوڑھے ہونے کی, اولاد تو ان کی آگے بچ نہیں رہی. تو معاذ اللہ ایسی باتیں کی. اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں, انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو بہت بلائیں عطا فرمائی, خیر کثیر عطا فرمائی. فصلی لربک وانحر, آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانک هو الابتر, رہا آپ کا دشمن تو آپ کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا, ختم آپ کے دشمن کا سلسلہ ہوگا. ابتر ویسے دم کھٹے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی جس کی آگے اولاد وغیرہ. اب جس نے یہ کہا تھا, میں نے پڑھا ہے سیرت ہی میں, جس نے یہ بات کی تھی اس کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی, 5 کے 5 مسلمان ہو گئے. ٹھیک, اور یہ اصول ہے وراثت کا کہ اگر باپ اور دین پہ ہو اور اولاد اور دین پہ ہو تو پھر اولاد اس کی وارث نہیں ہوتی, گویا وہ لاوارث مرا. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے وارث ہیں علماء, یہ کہ ہم کس نے جاری رہنا ہے. ٹھیک, تو بہرحال انہوں نے, ان کافروں نے حسد کیا ایسے کہ جی ہمارے خاندان میں. اب مکے کے کافروں کو کیا مسئلہ تھا, وہاں قبائل تھے بنو ہاشم, بنو امیہ, بنو تمیم وغیرہ. تو بنو ہاشم میں آپ تشریف لائے, تب انہوں نے کہا کہ جی پہلے بھی جو بیت اللہ شریف کے حوالے سے جو ضروری ڈیوٹیاں ہیں وہ اسی خاندان کے پاس ہیں, اور اگر نبوت بھی ہم ان کے لیے تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہمارے خاندان تو تمیم اور دوسرے تیسرے جو بھی ہیں بنو امیہ وغیرہ, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا. اندر سے مانتے تھے, لیکن یہ حسد انہیں کھا گیا. جس نے بھی آپ تحقیق کریں گے دشمنی کی ہے, چاہے وہ یہودی ہے, چاہے وہ مجوسی ہے, چاہے وہ کرسچین ہے, چاہے وہ مشرک ہے, چاہے کوئی ہے, حسد کی بنیاد پہ انکار کر رہا ہے, ورنہ اور کوئی گنجائش نہیں ہے. رب تعالیٰ جل وعلا نے اپنے حبیب پاک کے دین کو بڑھاوا دیا ہے اور آگے دینا ہے. کرتے کرتے بات آگے آ گئی, حضرت سلیمان السلام تک پہنچی. وہ قرآن پاک میں بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. اس حوالے سے پھر آگے یمن کے بادشاہ تبا کے حوالے سے آپ نے بات سنی ہوگی جی, وہ وہاں سے گزرا. اور مختصراً یہ کہ جب مدینہ پاک کی, اس وقت تو مدینہ پاک نہیں کہتے تھے, اس جگہ کو کوئی اور نام تھا, جسم تو چلو بعد میں بنا ہوگا, 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت جب اس زمین سے گزرے, چلو جو بھی ہے, کوئی ادھر آبادی تھی نہیں تھی ہم نہیں بتا سکتے, لیکن ادھر اس کے ساتھ 300 علماء تھے. ظاہر اس وقت یہود کا مذہب چل رہا تھا, یہودی تھے, لیکن وہ ٹھیک تھے. جب ادھر سے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا, 1 دن 2 دن 10 دن 50 دن آگے جانے لگا, تو ظاہر وہ بادشاہ تھا, اس نے واپس بھی سنبھالنا تھا نظام. تو ان علماء نے کہا کہ ہمیں جو اپنی کتاب تورات ہے اس کی روشنی میں یہ محسوس ہوا ہے کہ جو نبی آخر الزمان ہے پیدا تو انہوں نے مکہ شریف میں ہونا ہے, لیکن ہجرت ان کی اس جگہ پہ ہوگی, تو ہم ان کی ملاقات کریں گے. ادھر رک گئے. بادشاہ نے کہا میں تو نظام چلانا ہے, چلو ایسا کرتے ہیں. اس دوران اس کے جوان بیٹے کو بھی کسی نے قتل کر دیا, ادھر کی جو آبادی تھی. وہ بدلہ لینے پہ آیا تو انہیں علماء نے اسے روکا کہ نہ کرو, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میزبان رسول بنیں گے, ابھی بنے نہیں. لیکن وہ رک گیا, خیر اس نے برداشت کیا, علماء کی بات مان لی. علماء بھی سچے تھے اور بادشاہ بھی سچے تھے. تو اب اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ نہیں جاتے تو ٹھیک ہے, میں آپ کا ادھر انتظام کرتا ہوں رہائش. ایک کالونی ترتیب اس نے تعمیر کروائی, اچھے اچھے محل بنوائے. بادشاہ تھا, کوئی کمی تو تھی نہیں, اور ادھر ان کو ٹھہرایا. اور جاتے وقت ایک خط لکھا کہ جس میں یہ بات موجود تھی کہ تم نے جب ان نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے, جب وہ تشریف لائیں, تو میرا بھی سلام عرض کرنا ہے اور میرا بتانا ہے کہ میں بھی ان پر ایمان لا رہا ہوں. ابھی تشریف نہیں لائے. کوئی دنیا میں ایک بندہ بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو ادھر دنیا میں آیا نہ ہو اور اس کا تذکرہ پہلے چل رہا ہو. جو بھی آتا ہے کچھ کر کے دکھاتا ہے تو پھر اس کا نام رہتا ہے. یہ واحد ہستی ہے ایک آقا علیہ السلام کی. کبھی تشریف فرما نہیں ہوئی ہے تب بھی ان کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے.
تشریف فرما رہے تب بھی جتنے تھوڑے وقت میں آپ کی دعوت کو لوگوں نے قبول کیا اتنا کسی کو نہیں کیا، اور تشریف لے گئے ہوئے بھی 1400 سال ہو چکے، مگر اب بھی قیامت تک آپ ہی کے نام کا ڈنکا بجنا ہے۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ ان کے نام کے ساتھ لگ جائے گا جو اس کا بھی تذکرہ رہے گا، ورنہ تو بڑے بڑے نامیوں کے نشان مٹ کے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اس نے خط لکھا، اب وہ بڑا جو عالم تھا نا یہودیہ کا اس وقت، اس کو دیا، اس نے پوری زندگی گزاری، لیکن آپ کی تشریف آوری کا وقت نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنا جو اہل بیٹا تھا یا جو بھی اس جماعت میں تھا عالم بڑا، اس کو وہ خط دیا کہ آپ نے یہ ساری ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ کرتے 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 1000 سال گزر گیا۔ 1000 سال کے بعد وہ دن آیا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہو چکے تھے اور یہاں 53 سال گزار چکے تھے، اور پھر ہجرت کا دن بھی آ گیا تھا۔ ہجرت فرما کے آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے سنا ہی ہے، پڑھا ہی ہے کہ لوگ چونکہ ادھر پہلے صحابہ پاک پہنچ چکے تھے، آپ کے بھیجی ہوئی ہے نقیب حضرت مصعب بن عمیر وغیرہ رضی اللہ عنہم، تو لوگ آتے تھے باہر مدینہ شریف سے نا، باہر اس وقت آپ یثرب کہہ لیں، وہاں سے باہر انتظار کے لیے آتے تھے کہ نبی آخر زمان ابھی آئے کہ ابھی آئے، سارا دن اس طرح۔ لیکن جب دھوپ زیادہ ہو جاتی تھی واپس، ایک دن ایسا ہوا کہ ایک یہودی بچہ تھا، وہ بھی ساتھ آیا ہوا تھا ایسے شغل میں، تو جب لوگ واپس جانے لگے تو اچانک اس نے کہا او انتظار کر رہے ہو تم، وہ سامنے دیکھو دھول اٹھ رہی ہے اور کوئی لگتا ہے کہ آ گئے وہ شاہکار جن کا تھا انتظار۔ تو آپ جب تشریف لا رہے ہیں، لوگ رک گئے سارے، جناب کوئی سواری کو پکڑ رہے ہیں، کوئی کس طرح۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ معمور من اللہ ہے، اس کی مہار کو، اس کی باغ کو چھوڑ دو، اس کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، یہ تمہیں پتہ نہیں کس کی سواری ہے۔ ہاں جی، اچھا، سارا گاؤں مدینہ شریف یا دوسرا نام کہہ لیں، ویسے اس سے منع کیا گیا ہے، وہ باہر آیا اور اونٹنی کسی کے گھر نہیں جا رہی، اونٹنی جا رہی ہے سیدھا جاتے 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 بیچوں بیچ ہوتے ہوئے ایک ایسے دروازے پہ جو دروازہ بند ہے، جا کے اس کو ایسے سر مارتی ہے، دروازہ کھولنے والے نے کھولا، اندر سے وہ باہر آیا ایسے، تو سلام کیا آقا علیہ السلام کو، سمجھ تو وہ بھی گئے، اور آقا علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی روشنی عطا فرمائی تھی۔ سلام دعا کے بعد میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، خالد، نام ان کا خالد تھا، ابو ایوب ان کی کنیت تھی، انصار کے تھے۔ آپ نے فرمایا خالد اے ابو ایوب، وہ میری امانت، وہ جو طبہ بادشاہ کا خط تھا 1000 سال پہلے وہ دے کے گیا ہے۔ آقا علیہ السلام کو کوئی کسی نے فون نہیں کیا، اس وقت تو یہ سسٹم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا یہ علم، وہ خط مجھے دو۔ انہوں نے خط بھی دیا اور رو کے معافی مانگی کہ میں آپ کا استقبال نہیں کر سکا، لیکن میں اس لیے استقبال کے لیے نہیں جا رہا تھا کہ مجھے یہ یقین تھا کہ اگر آپ اللہ کے واقعی سچے رسول ہیں تو آپ کو یہ سارا کچھ معلوم ہوگا کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ چل رہا ہے۔ تو پھر وہ 6 مہینے تک آقا علیہ السلام کے میزبان رہے تھے، آپ انہی کے گھر رکے، اور اس کے بعد پھر آگے یہ آپ سیرت میں آگے پڑھیں گے، وہ اس بادشاہ کا تذکرہ درمیان میں آیا، تھوڑا سا میں نے اس حوالے سے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی ولادت شریف کا وقت قریب آیا تو اس وقت آپ نے ایک سورت پڑھی ہے جو آخری 10 سورتوں میں سے ہے، میری مراد ہے سورۃ اگر آپ کی توجہ ہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں۔ آخری 10 سورتوں میں ایک بڑی مشہور سورت ہے جس میں ایک خاص واقعے کی طرف بات کی گئی ہے، اور وہ آقا علیہ السلام کی پیدائش مبارک سے 50 دن پہلے پیش آیا تھا۔ شاباش، کیا ہے؟ سورۃ الفیل۔ کیسے شروع ہوتی ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ جو ہاتھی والے تھے اس کا نام تھا، وہ بھی بادشاہ تھا، یمنی کا تھا، ابرہ بادشاہ۔ ابرہ جناب وہ جس ہاتھی پہ سوار تھا اس ہاتھی کا نام تھا محمود، جانوروں کے بھی نام لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں۔
محمود پہ سوار ہے. ہوا کو یوں کہ اس نے بیت اللہ شریف سے نا حسد کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کا گھر ہے, لوگ اس کا طواف کرتے ہیں, ایک خوبصورت مکان بنایا یمن میں. ٹھیک ہے کہ لوگوں تم یمن سے ادھر عرب نہ جایا کرو, مکہ میں نہ جایا کرو طواف کرنے کے لیے, یہ اس سے زیادہ خوبصورت میں نے گھر بنایا ہے کمرہ, اس کا طواف کیا کرو. تو کسی مسلمان نے غصے میں آ کے, اسے برداشت نہیں ہوا, اس نے اس کمرے کے اندر اس کو کہا کہ یہ اللہ کا گھر نہیں ہو سکتا, یہ واش روم ہے. اس نے وہی اس کے ساتھ معاملہ کیا. اب اس کو جب پتہ چلا تو اسے غصہ آیا. اس نے کہا کہ میرا اتنا خوبصورت بنایا ہوا گھر جو میں نے بیت اللہ کے مقابلے میں بنایا ہے, اس کے ساتھ ایسا کوئی سلوک کرے. اب میں بادشاہ نہیں ہوں اگر میں اس بیت اللہ کی معاذ اللہ اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں. اس ارادے سے وہ نکلا اپنا لشکر لے کے. ہاتھیوں پر سوار تھے. مکہ شریف کے لوگوں نے ابھی ہاتھی اس سے پہلے دیکھے نہ تھے. آج کل تو ہم ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں, موبائل پہ دیکھ. اس وقت وہ بیچارے ڈر گئے, اونٹ بھی ڈر گئے, باقی بھی سارے لوگ پہاڑوں میں چھپ گئے. حضرت عبد المطلب جو میرا آقا علیہ السلام کے حقیقی جد امجد ہے, دادا جی ہیں, آپ کے اونٹ بھی اس نے ہانک لیے اور باقی بھی اس کے بندوں نے. آپ تشریف لے گئے اس کے پاس. اس نے دیکھا آپ کا چہرہ, اس میں ظاہر نور محمدی اس وقت موجود تھا, یا چلو رہا تو تھا. تو کھڑا ہو گیا, اس نے ملاقات کی. اس نے کہا ہاں جناب کس ارادے سے آئے؟ انہوں نے کہا میرے اونٹ تیرے بندے لے آئے. اس نے کہا اللہ تو اس نے نہیں کہا, لیکن اس نے کوئی بات کی. بڑا تعجب کی. اس نے کہا میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بیت اللہ کی حفاظت کی منت کریں گے کہ اسے کچھ نقصان نہ پہنچا, اور آپ کو اپنے اونٹوں کی بڑی ہے, یعنی بہت آپ نے ہلکی بات کی ہے. تو جناب جد امجد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابرا, میں مالک ہوں اللہ کی عطا سے اونٹوں کا, میں اونٹوں کا پوچھنے آیا ہوں. بیت اللہ کا جو مالک ہے اللہ جل والا, جس کا وہ گھر ہے, وہ جانے اور تو جانے, اس کی حفاظت وہ خود کر لے گا, مجھے کوئی فکر نہیں ہے. خیر اونٹ مل گئے, آپ چلے گئے, سائڈ پہ ساری دنیا ہو گئی. اب وہ اس ارادے سے چلا کہ جی ہم اس کو گراتے ہیں بیت اللہ شریف. جب آگے چلا نا تو اس کا ہاتھ کی رک گیا, بہت مارا پیٹا اسے, نہیں آگے چل رہا. دوسری طرف چلاتے ہیں ٹھیک ٹھاک چلتا ہے, ادھر لے جاتے ہیں چلتا ہے, ادھر لے جاتے ہیں چلتا ہے, نہیں بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرتے ہیں نہیں. آخر بہت غصے میں جب اس نے زیادہ مارا تو اچانک دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سمندر کی طرف سے نا چھوٹے چھوٹے پرندے آ رہے ہیں جن کو ابابیل کہا گیا ہے قرآن پاک, اور 3 کنکریاں ہیں ان کے پاس, ایک چونچ میں رکھی ہوئی ہے, 2 پنجوں میں, اور ہر کنکری ایک بم کا درجہ رکھتی ہے, اور ہر سوار پر جو ہاتھی کے اوپر سوار ہے اس کے لیے وہ ایک بم ہے. ایک پرندہ ایک سوار کے اوپر آتا ہے, اس کے سر میں وہ کنکری پھینکتا ہے, بالکل آگے پیچھے نہیں جاتی, نشانہ بالکل ایگزیکٹ ہے, پرفیکٹ ہے. ادھر سے اس کے ہاتھی کے اندر سے نکل کے دونوں کو تباہ کر کے وہ جناب ختم ہوتی ہے. ہر پرندہ 3 شکار کر رہا ہے. اچھا باقی سارے ادھر ہی مر گئے, اور بالکل بھوسا جس طرح بنتا ہے اس طرح. وجعلہم کعصفٍ مأکول. ایک ہاتھی سوار نے ہاتھی کو پیچھے بھگا لیا, کدھر؟ جدھر سے آئے تھے. سبحان اللہ, ٹائم پورا ہونے لگا ہے. تو اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں پہنچ گیا اور جا کے بتایا کہ ادھر تو بہت برا ہوا ہے. کیا ہوا ہے ہمارے بادشاہ کو؟ اور اس نے کہا سارے ہی تباہ ہو گئے. کیسے تباہ ہو گئے؟ ادھر کون سا لشکر کھڑا تھا؟ ان لوگوں نے تو ہاتھی بھی نہیں دیکھا, وہ تو اس سے بھی ڈر رہے تھے, پہاڑوں میں چھپ گئے تھے. تمہیں کس؟ اس نے کہا نہ پوچھو, سمندر سے کوئی پرندے آئے ہیں اور ان کی جناب ایک ایک کنکری پاؤں میں ہے اور ایک چونچ میں ہے, اور ایک ایک کنکری ایک ایک سوار کے حصے میں آتی گئی اور وہ تباہ ہوتے گئے. وہ حیران, وہ کنکری ہے کیا بھلا ہے, ایسے وہ پرندے تھے. جیسے اس نے اوپر دیکھا نا تو ایک پرندہ اس کے تعاقب میں 2 کنکریاں ادھر پھینک گیا تھا نا, اس کے حصے کی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ خود وہ اپنی زبانی اپنی تباہی بیان کرے. ٹھیک, تو ادھر جناب وہ اس نے کہا بالکل ایسا پرندہ تھا. جیسے ایسے کیا نا تو
تو اس کے حصے کی کنکری بھی آ گئی اور ان سب لوگوں کے سامنے اس کے سر میں لگی اور اس کے ہاتھی کی بھی اندر سے ہوتی نکل گئی اور اس کو تباہ کر دیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ ادھر بھی یہی حال ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہر موڑ پہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ متعلقہ چیز کی یوں حفاظت فرمائی ہے. ٹھیک ہے, ان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ پیچھے تاریخ جو تھی آپ کی ولادت مبارک سے پہلے کی وہ بیان ہوئی اور انشاءاللہ برکات نور محمدی ہم نیکسٹ جو آپ کا سبق ہوگا پیر کے دن اس دن پڑھیں گے. پیر کا دن جو ہے اس کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں, یہی آخری بات بھی ہے کہ پیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو بھی اپنے ساتھ نسبت دلواتے گئے وہ چیز بہت اوپر چلی گئی. جمعہ کا دن پہلے بھی بابرکت تھا, جمعرات کا دن بھی تھا, لیکن پیر کا دن پہلے اتنا بابرکت نہ تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک بھی اسی دن ہوئی, آپ پر پہلی وحی مبارک بھی اسی دن نازل ہوئی, معراج شریف بھی آپ کو اسی دن عطا ہوئی. آپ ہر پیر کو روزہ بھی رکھا کرتے تھے. آپ ہجرت فرماتے ہوئے مکہ مکرمہ سے پیر ہی کے دن نکلے اور ہجرت کو مکمل کرتے ہوئے مدینہ شریف میں بھی پیر ہی کے دن آپ کا داخلہ مبارک ہوا اور پیر کے دن ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف بھی ہوا. سمجھو, ہمارے بزرگوں نے اس حوالے سے ایک قطعہ لکھا ہے جو اس انداز سے آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن کو ہے نسبت پیر سے, میرے آقا نبی روشن ضمیر سے, صبح جو مشہور ہے وقت نور و پیر کا, ریاض ہے یہ اسی بدر منیر سے. سب کہہ دیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے جی, صلی اللہ